پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ہیں، جو مذاکرات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور آج ایک اہم بیان بھی سامنے آ رہا ہے جو پرائم منسٹر صاحب کا ہے کہ اگر پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے تو پھر حکومت بھی تیار ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں ایک کنفیوژن ضرور آ رہی ہے کہ لائن کون سی لی جائے، جو کہ پی ٹی آئی کی حد تک ایک کنفیوژن ہے جس کا پہلے بھی ذکر ہوتا رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ فواد صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ اس وقت جیسے ہم مذاکرات کا ذکر کر رہے تھے، فواد صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ مفاہمت مذاکرات کے حوالے سے حکومت بھی بات کرتی ہے، پی ٹی آئی بھی بات کرتی ہے، لیکن حکومت پی ٹی آئی کے اوپر ایک تنقید کرتی ہے کہ وہ مذاکرات چاہتے نہیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قومی کانفرنس ہوئی، اس میں کہا گیا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، پھر اچانک خان صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا اور انہوں نے تحریک چلانے کا کہہ دیا۔ علیمہ صاحبہ نے کہا کہ جو بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے اندر آپ کو کنفیوژن نظر آ رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے، دراصل اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا ہی نہیں گیا؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ یہ جو موجودہ مذاکرات یا مفاہمت کی بات ہے، یہ تو جو ہم نے جب فورم کریٹ کیا، ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو بنائی ہم نے، عمران اسماعیل صاحب نے، محمود مولوی صاحب نے اور میں نے، اور ہم نے دوبارہ یہ جو ڈول ڈالا مذاکرات کا، اس کے نتیجے میں آج شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے کھل کے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت یہ ایک اچھی بات ہے، بہت مناسب بات ہے، اور اس کی طرف آگے بڑھے بغیر پاکستان میں کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ سیدھی بات ہے کہ جہاں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی سیاسی حیثیت اور اہمیت کا کوئی آلٹرنیٹیو کریٹ نہیں کر سکی، اور عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہیں، اور اگر 65% لوگوں نے انہیں ووٹ دیا تھا، اب 75% لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو دوسری طرف پی ٹی آئی کا فیلئر یہ ہے کہ وہ کوئی تحریک اسٹریٹ موومنٹ نہیں بنا سکی جو کہ حکومت کے جانے کا باعث بن سکتی۔ لہٰذا ہم ایک سٹیل میٹ میں ہیں، اور اس لیے دونوں سائڈوں کو اپنی پوزیشن جو ہے اس کو ریویو کرنا ہے اور ایک ایک قدم پیچھے لینا ہے۔ اور یہ جو آج شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے، یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن ہے۔ دیکھیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ پارٹیز کے اندر یہ ہمیشہ ایک لائن سخت رہے گی، ایک لائن جو ہے وہ نرم رہے گی۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے صرف پی ٹی آئی کی جو کہہ لیں کہ ایک طرف سے جو تلخ باتیں ہیں وہ کی ہیں، لیکن دوسری طرف اگر آپ غور کریں تو حکومت نے انتہائی غیر ضروری طور کے اوپر جو سزائیں ڈبل ڈاؤن کی پچھلے ہفتے، ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان سے تلخیاں بڑھی ہیں۔ اسی طرح سے جو ملاقاتوں کے اوپر قدغنے ہیں، ان سے تلخیاں بڑھی ہیں، لیکن گورنمنٹ سائڈ میں بھی اور اپوزیشن سائڈ میں بھی لوگ ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے کہ تلخیاں بڑھانے میں فائدہ ہے، اور دوسری سائڈ کے اوپر ہم جیسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کے بغیر آگے جانا جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تو ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سی جو کیمپ ہے وہ پریویل کر رہا ہے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو نیگوسیشنز کی جو کیمپ ہے یا جو پرو نیگوسیشن لوگ ہیں وہ اس وقت پریویل کر رہے ہیں دونوں سائڈوں کے اوپر، اور امید یہی ہے کہ پرائم منسٹر کے آج کے بیان کے بعد ایک سنجیدہ ایفرٹ مذاکرات کی ہوگی۔ اچھا، لیکن فواد صاحب بہت سے جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اگر ہم بات کریں تو سیاسی جماعتوں موجودہ حکومت سے کم اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ ہیں۔ ایون اگر آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ماضی قریب میں جو پریس کانفرنس تھی اس کو سامنے رکھیں تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ تو جس کمیٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو کوششیں آپ کی ہیں، تو کیا آپ حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں یا ان سے بھی کوئی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، تین فریق ہیں، حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان ہے۔ اگر یہ تینوں یہ سمجھیں گے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر سیاسی ماحول میں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے، تو ہی کم ہوں گی۔ ان میں سے ایک بھی اس نتیجے پہ پہنچا کہ ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ آگے نہیں چل سکتے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر لیتی ہے، حکومت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ نہیں، ہم نے بڑا پی ٹی آئی کو ڈنڈے سوٹے کے اوپر بڑا سیدھا کر دیا ہے، اور دیکھیں ان سے کوئی اسٹریٹ موومنٹ بھی نہیں چلی،
تو پاکستان میں اب ہمیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ تو ظاہر ہے کہ آپ آگے نہیں چل سکتے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سنجیدہ کوشش کرے، ریلیف کی ایفرٹ بھی کرے، اور اس کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی کہیں کہ جی نہیں ہمیں تو تلخ ماحول سوٹ کرتا ہے اور ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو بھی چیزیں نہیں چل سکتی۔ لہٰذا یہ تو تینوں ہی فریقین جو ہیں انہوں نے اس نتیجے پہ پہنچنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک موڈس اپرینڈائے جو ہے وہ دیا ہے، ایک طریقہ کار جو ہم نے اپنی دانست میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے۔ دیکھیں اس وقت جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پارلیمنٹ میں لوگ ہیں یا تنظیم میں لوگ ہیں، فرینکلی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہ تو وہ عمران خان سے کوئی بات منوانے کی پوزیشن میں ہے، نہ وہ ان سے کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ ہی عمران خان انہیں جانتے ہیں، نہ ہی وہ عمران خان کو جانتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ کہا ہے، حکومت سے ہم نے یہ درخواست کی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے یہ درخواست کی ہے کہ اگر آپ سنجیدہ کوشش چاہتے ہیں تو پھر جو کوٹ لکھپت کے اسیران ہیں ان کو آپ رہا کریں اور ان سے مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جائیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی ہوں، محمود الرشید ہوں، اعجاز چودھری ہوں، یاسمین راشد ہوں، عمر چیمہ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے اعتماد بھی جن کو حاصل ہے اور جو عمران خان سے کھل کے بات بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو اس وقت کی جو ٹیم ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو مذاکرات ہیں ان میں جو کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے اور مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے، اور اگر تو وہ لوگ رہا کیے جاتے ہیں، ان سے بات چیت میں ان کو لیڈ دی جاتی ہے، پھر تو یہ مذاکرات کا ماحول بھی اچھا ہوگا اور مذاکرات آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر حکومت نے جس طرح سے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گونگلواں تو مٹی چاڑنی ہے اور ایسے صرف لیم سے ایک ایفرٹ کرنی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایفرٹ آپ موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ کر لیں، جو ایم این ایز وغیرہ ہیں جو آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔